السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر ڈسکس کرنے والے ہیں، جس پر ایک ریگولر ڈیلی بیسز کی بنیادوں پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، جس میں ہم زنانہ امراض کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ زنانہ امراض آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، جن کی مین وجوہات دور حاضر کی جو ایک ہمارے طرز زندگی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے سماج کی بگڑی ہوئی حالت، ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا گھریلو نظام، یہ سب عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج کل نوجوان بچیوں سے لے کر ایک شادی شدہ خواتین تک جو مسائل سامنے دیکھنے میں آ رہے ہیں، ان کی وجوہات بیسک یہی ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح کے جو ماحول ہے اس پر نظر دوڑائیں تو ہر طرف ہمیں فحاشی اور یعنی کہ لاتعداد جو ہیں وہ ذرائع نظر آئیں گے، جو کہ ایک مین وجہ ہے۔ نوجوان بچیوں میں جو ابھی 10-12 سال کی عمر کو پہنچ نہیں پاتی، تو ان میں ایسے مسائل دیکھنے میں آ جاتے ہیں کہ اس کم عمری میں مینسز کا جاری ہونا یا بعض اوقات لیکوریا کا سامنے آنا، یہ بیماریاں جو ہیں، ان کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس میں مین کاز ہمارا جو معاشرہ ہے وہی ہے، تو ہمیں اس طرف جو ہے توجہ دینی پڑے گی۔ اور اس سے ہٹ کے اگر ہم اپنی غذا کی طرف دیکھیں تو آج جو غذائیں ہم استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ فوڈ بے انتہا ہماری لائف کا ایک حصہ بن چکی ہے، ہماری غذا کا ایک حصہ بن چکی ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ وقت سے پہلے مینسز کا جاری ہونا، لیکوریا وغیرہ کا آ جانا، اور جو کم عمر بچیوں میں خاص کر جو ہے ان کے جنسی اعضاء کی بڑھوتری اور جنسی جو ہیں ان کے رجحانات کا ان میں زیادہ پایا جانا، تو یہ سب ہمارے معاشرے اور ہمارے غذاؤں اور ماحول کے اثرات ہیں۔ آج کل کی جو بچیاں یا لڑکیاں ہیں وہ کل کی مائیں بننے والی ہوتی ہیں، تو اگر ان کے شروع کی زندگی میں ہی، سٹارٹ میں ہی جب وہ جوانی میں قدم رکھ رہی ہوتی ہیں تو گڑبڑ شروع ہو جائے تو وہ آئندہ جو ہے اپنے بچے جننے کی جو قوت ہے اس کو زائل کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی فکر والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ تو بچیوں میں جو ہے وہ حیض کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک 25 دن کا سرکل ہوتا ہے، جس میں 25 دن کے بعد جو ہے وہ ایک حیض جاری ہوتا ہے، 4 سے 5 دن، بعض اوقات 6-7 دن تک بھی یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو اس میں اگر وہ وقت پر اور نہ ہو، وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد ہو یا بار بار ہو، تو یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر نوجوانی میں ایسے مسائل سے دو چار ہوں گے تو آئندہ جو ہے وہ بچے جننے کی جو صلاحیت ہے وہ کھو دیں گے۔ حیض کا جو ہے سرکل اگر اپنے پورے ٹائم پر نہ ہو تو اس میں بہت ساری علامات سامنے آتی ہیں، جس میں کمر اور پیڑو یعنی کمر کے پیٹ کے نچلے حصے میں جو ہے درد کا اور بھاری پن کا احساس کا ہونا، سستی اور کمزوری کا ہونا، سینے میں بھاری پن کا احساس، نیک خیالات کے اظہار کی چاہت وغیرہ، بار بار پیشاب کرنے کی حاجت محسوس کرنا، ہر شے سے دل کا اچاٹ ہو جانا، کسی بھی کام کے کرنے میں ناکام ہونے کا ڈر لگا رہنا، اور سستی وغیرہ، کاہلی وغیرہ کا ہونا، اور چڑچڑا پن وغیرہ کا آنا۔ جب اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو سمجھیں کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنے ایک فطرتی عمل سے وہ دور ہٹ گئی ہے، اور جو مینسز کا، جو حیض کا ایک سرکل ہے وہ اس کا گڑبڑ ہو چکا ہے، تو اس کو جو ہے علاج کی ضرورت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مزید کیا علامات ہوتی ہیں اور وہ کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے،
اور زنانہ امراض کا علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں کس حد تک ممکن ہے اور کتنا سیف ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ دبانا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خاور عباس، ثبات ہومیوپیتھک کلینک، عبدالحکیم۔ اللہ حافظ۔